بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجوکیشن ہیلپ چینل کی جانب سے میں اپنے تمام سننے والے اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم کہتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے. تو اسٹوڈنٹس, ہم نے پاکستان اسٹڈی کی امپورٹنٹ کویشچنس کی سیریز سٹارٹ کی ہوئی تھی, جس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کانگریس منسٹریز کے حوالے سے ہوگا. اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے ٹاپک پڑھ لیے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں کمنٹ میں پن کر دوں گا, وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کانگریس منسٹریز کے حوالے سے ہے, جو الیکشن جو ان سے ہے 1935 کے ایکٹ کے مطابق 1937 میں وہ ہوتے ہیں, جس کے مطابق جن سے ہے وہ کانگریس جو پارٹی تھی وہ لیڈ کر گئی تھی. ٹھیک ہے جی, وہ جیت گئی تھی. تو انہوں نے کچھ ایسے جو ان سے ہے نا وہ ایکٹس کیے جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھے, جو کہ ایک ڈارک ایرا جو ان سے ہے وہ مسلمانوں کا کہلاتا ہے. تو آج اس ویڈیو میں ہم جو ان سے ہے نا اس کوشچنس کو مکمل طور پر کور کریں گے, جس میں میں کچھ آپ کو آنسر آؤٹ لائن جو ان سے ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پیپر میں لکھنے کے لیے آسانی رہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے, اس کے بعد پولیٹیکل مینیفیسٹوز پڑھیں گے دونوں پارٹیز کا. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ منشور. اس کے بعد مسلم لیگ کا جو ان سے ایک سیپریٹ سے ایک منشور پڑھیں گے. الیکشنز ریزلٹس پڑھیں گے کہ الیکشن کا رزلٹ کیا تھا, کتنی جو ان سے ہیں وہ صوبوں میں حکومت بنائی مسلم لیگ نے اور اس کے بعد کانگریس منسٹریز نے. اس کے بعد قائد اعظم کا اس الیکشنز کے حوالے سے کیا رائے تھی, ٹھیک ہے, ان کا کیا ریئیکشن تھا. اس کے بعد ایرا آف کانگریس منسٹریز کتنے ڈوریشن کے لیے تھا. اس کے بعد ایسی کون کون سی پالیسیز یا انجسٹس ایکٹ کومنٹ کیے گئے مسلمانوں کے خلاف, جو کہ ایک جو سا ہے وہ ایک پاتھ وے بنے پاکستان کو تشکیل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ایک سوچ بنے پاکستان کو تشکیل کرنے کے لیے کہ علیحدہ ہوم لینڈ جو سے ہے مسلمانوں کی ہونی چاہیے. سب سے پہلے جو سے ہے میں آپ کو انٹرو شیئر کر دیتا ہوں, جس میں جو سے ہے ایسے ہے کہ جو 1935 کا ایکٹ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ, جو کہ برٹش نے انڈیا میں انفورس کیا تھا, یعنی کہ سب کانٹیننٹ انڈیا میں انفورس کیا تھا. اس کے مطابق جو ان سے ہے وہ 2 ہاؤسز تھے. ٹھیک ہے جی, ایک لوور ہاؤس تھا جس کو کہتے ہیں لیجسلیٹو اسمبلی, ایک اپر ہاؤس تھا جس کو کہتے ہیں کونسل آف اسٹیٹ. تو 1935 کے ایکٹ کے مطابق جو ان سے ہے وہ لوور ہاؤس جس کو آپ لیجسلیٹو اسمبلی کہتے ہیں, پروونشل لیجسلیٹو اسمبلی کہتے ہیں, اس کے الیکشن جو ان سے ہیں وہ کنڈکٹ ہونے تھے, جو کہ ہوئے تھے فیبرری اور مارچ کے دوران. ٹھیک ہے جی, یہ فرسٹ الیکشن تھا 1935 کے ایکٹ کے مطابق. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پر جو ان سے ہے وہ مسلم لیگ جو ان سے ہے وہ اس کو ایسے رزلٹ نہیں ملے کہ وہ حکومت بنا سکے. لیکن جہاں پر کانگریس جو سے وہ لیڈ کر گئی, جس نے 8 پروونسز میں جو ان سے ہے وہ اپنی حکومت بنائی اور 3 پروونسز میں دوسری پارٹیز کے ساتھ کولیشن کر کے جو ان سے ہے نا وہ اپنی حکومت بنائی. ٹھیک ہے جی, تو یہ پارٹی جو ان سے تھی وہ ایک میجورٹی پارٹی تھی, تو جس کی وجہ سے اس کو حکومت ملی اور اس نے اپنا جو ہے وہ حکومت بنائی. تو یہ تھوڑا سا آپ نے انٹرو لکھنا ہے. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ جو ان سے ہے نا مختلف پارٹیز کے جو 2 بڑی پارٹیز تھے مسلم لیگ اور کانگریس. ٹھیک ہے جی, تو ان کا کچھ مینیفیسٹو تھا, مینیفیسٹوز کہتے ہیں منشور کو. جیسے ہر پارٹی جو ان سے ہے نا کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے, تو جہاں پر اگر پاکستان میں دیکھیں تو مسلم لیگ پی ٹی آئی اپنا جو ان سے ہے منشور جو ان سے نا عوام کے سامنے ڈکلیئر کرتی ہے کہ ہم جو ان سے ہے حکومت میں آ کے یہ فلاں کارنامے جو ان سے ہیں وہ سر انجام دیں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہ انہوں نے بھی جو ان سے ہے نا ایک پولیٹیکل مینیفیسٹو عوام کے سامنے رکھا, جو کہ تقریباً سیم ہی تھا, لیکن کچھ پارٹ جو ان سے تھے علیحدہ تھے. اس میں آفیشیل لینگویج جو ان سے تھا وہ مسلمان کہتے تھے کہ جو ان سے ہے وہ اردو ہوگی, لیکن انڈیا کی کانگریس تھی, جو کانگریس تھی وہ کہتی تھی کہ جو ہماری جو زبان ہوگی وہ ہندی ہوگی. وہ یہ سب سے زیادہ میجر ڈفرینس تھا, لیکن یہ جسٹ منشور کی حد تک تھا. لیکن جب یہ آئے اپنی حکمرانی نے, تو تب انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ جو پارٹی ہے یہ بالکل اگینسٹ ہے مسلمانوں کے. ٹھیک ہے, اور بالکل اگینسٹ کاروائیاں کی مسلمانوں کے خلاف. ٹھیک ہے جی, تو مزید جو ان سے ہیں آگے پڑھتے ہیں, مسلم لیگ کا مینیفیسٹو پڑھ لیتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو مسلم لیگ کہتی ہے کہ پروٹیکشن کریں گے مسلم رائٹس کی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اسپیشل جو ہے مسلم لیگ کی جماعت تھی. لیکن جو کانگریس تھی وہ کہتی تھی ہم جو ہے نا پورے جو ہے نا انڈیا کو کور اپ کریں گے. ٹھیک ہے جی, جو سب کانٹیننٹ انڈیا تھا اس کا جو ہے ہم دفاع کریں گے. لیکن ایسا نہیں تھا حقیقت میں. ٹھیک ہے جی, تو اس وجہ سے مسلم لیگ جو ہے نا وہ سیپریٹ جماعت تھی, تو انہوں نے جو ہے نا مسلم کے رائٹس کو سب سے پہلے پروٹیکٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے جی, تو اس کے بعد سیپریٹ الیکٹوریٹ لے کے دینا تھا, پروٹیکشن آف مائنورٹیز. اس کے بعد ریپرزنٹیشن ان گورنمنٹ, سوشل اینڈ اکنامک جسٹس, ریلیجیس فریڈم, کلچرل آئیڈینٹی, لینڈ ریفارمز کریں گے, اور اردو کو جو ہے نا آفیشیل لینگویج کے طور پر ریکگنائز کروائیں گے. تو یہ جو ہے ان کا چھوٹا سا جو ہے نا وہ ایک
پولیٹیکل مینیفیسٹو تھا کس کا؟ مسلم لیگ کا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے ایز اٹ از یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد الیکشن رزلٹ اینڈ فارمیشن آف گورنمنٹ، اب الیکشن جو ان سے تھے اس کا رزلٹ آیا تو ہوا یہ کہ جو کانگریس تھی وہ 8 پروونسز میں جیت گئی تھی، ٹھیک ہے، ٹوٹل پروونسز جو تھے وہ 11 تھے، جس میں سے 8 میں جو ان سے ہے نا ان کی حکومت بنتی تھی ایبسلیوٹ میجورٹی کے ساتھ، لیکن جو باقی کے 3 تھے انہوں نے جو ان سے نا دوسری پارٹی جو ان سے میجورٹی میں تھی اس کے ساتھ جو ان سے نا ایک کولین کیا، ٹھیک ہے جی، پھر ان کو بھی اپنے ساتھ جو ان سے ہے ملا لیا، تو اس طرح جو ان سے ہے نا ایک کانگریس جو ان سے ہے نا وہ پوری کی پوری جو ان سے ہے نا وہ سب کانٹیننٹ انڈیا میں حکمران بن گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو کانگریس نے جو ان سے ہے نا وہ اپنا پرائم منسٹر بھی کیا، ظاہر سی بات ہے نومینیٹ، جواہر لال نہرو جو ان سے تھا اس کو جو ان سے ہے نا پرائم منسٹر آف انڈیا بنایا، اس کے بعد اس نے جو ان سے نا اپنی کیبنٹ کو ظاہر سی بات ہے تشکیل کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قائد کا ریئیکشن کیا تھا، انہوں نے جو ان سے ہے نا وہ کمپرومائز کر لیا، چلیں الیکشنز کے ریزلٹس کو، ٹھیک ہے جی، انہوں نے مانا اس ریزلٹس کو، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ان سے ہے نا وہ کوآپریٹ کریں گے کانگریس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، کانگریس کے ساتھ۔ اس کے بعد ایرا آف کانگریس منسٹری کتنے سال رہتا ہے؟ وہ ہے 1937 سے لے کے 1939 تک، 1937 سے لے کر 1939 تک جو ان سے نا یہ کانگریس منسٹری کا ایرا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے سٹیپس سے جو کہ انہوں نے حکمرانی میں آنے کے بعد ان سے نا مسلمانوں کے خلاف کرنا سٹارٹ کر دیے، کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا کام کیے جو ان سے ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اوکے، تو سب سے پہلے جو ان سے ہے نا وندے ماترم، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے اپنے ہندو نیشنلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے نا مزید اسٹرینتھ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ نیشنل اینتھم جو ان سا تھا وہ وندے ماترم رکھ دیا، جو کہ ہر بزنس ڈے، مطلب کہ ہر جو ڈے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جتنے بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس تھے، اس کے علاوہ اسکول میں بھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ وندے ماترم کو جو ان سے نا نافذ کر دیا کہ چاہے وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، انہوں نے وندے ماترم کا جو ترانہ ہے وہ لازمی پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اس میں یہ خلاف اس طرح تھا کہ اس میں کچھ ایسی ورسز تھی جو کہ مسلمانوں کے، جو کہ اسلام کے ریلیجن کے خلاف تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ترنگا جو تھا جو کہ 3 رنگس پر مشتمل تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ان سے ہے ہر گورنمنٹ بلڈنگ پر لہرائے گا اور اس کو سلیوٹ کرنا بھی لازمی ہوگا۔ یہ دراصل جو ان سے ہے وہ کانگریس کا فلیگ تھا، دراصل کانگریس یہ چاہتی تھی ہر بندے کو یہ دکھانا کہ جو انڈیا ہے، سب کانٹیننٹ انڈیا ہے، اس میں صرف 2 ہی جو ان سے ہے نا وہ طاقتیں ہیں، ایک تو کانگریس ہے اور ایک برٹش ہے، بس۔ تو اس وجہ سے جو ان سے ہے نا انہوں نے اپنا فلیگ جو ان سے ہے متعارف کروایا اور ہر بلڈنگ پر جو ان سے ہے نا گورنمنٹ بلڈنگز پر یہ لہرایا، اور یہ اس چیز کو ضروری کر دیا کہ اس کو جو ان سے ہے نا وہ سلیوٹ کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ انہوں نے کیا کیا کہ جو کاؤس لیٹن تھے وہ بین کر دی، وہ اس لیے بین کر دی تو جو انڈین ہیں، ہندوز ہیں، ان کے مذہب میں جو ان سے ہے نا یہ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ظاہر سی بات ہے جب مسلمان جو عید قربانی کرتے ہیں اس کی، خاص طور پر عید الاضحیٰ پر جب اس کی قربانی کرتے تھے تو اس پر بین لگا دیا کہ کاؤ کی قربانی جو ان سے ہے وہ بین ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی کرے گا تو اس پر جو ان سے ہے نا وہ خاص طور پر جو ان سے ہے نا وہ اٹیک کیے جاتے تھے، حملے کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پروموشن آف ہندو لینگویج، تو ہندو لینگویج کو ظاہر سی بات ہے انہوں نے پروموٹ کرنا تھا، ان کی جو ان سے ہے مبادری زبان تھی، تو انہوں نے فل کوشش کی کہ جو ان سے ہے نا اردو کو جو ان سے ہے نا ہٹایا جائے، ان کا جو ان سے ہے وہ بین کیا جائے اور ہندو لینگویج کو جو ان سے ہے نا ہندی لینگویج کو پروموٹ کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح جو ان سے نا وہ اردو لینگویج جو تھی وہ ایک کلچرل حصہ بھی تھی مسلمانوں کے لیے، تو اردو لینگویج کو جو ان سے ہے نا بالکل افیکٹ کیا گیا کہ اردو لینگویج کو کسی طرح ہٹایا جائے۔ اس کے بعد کمیونل رائٹ جو ان سے ہے وہ ان کا کوئی احترام نہیں کیا گیا، یعنی کہ کمیونٹی میں رہنے کے لیے جتنے بھی مسلمانوں کو رائٹ چاہیے تھے ان کو ساروں کو سارا جو ان سے ہے نا وہ ڈس رسپیکٹ کیے گئے، ختم کیے گئے، جس کی وجہ سے مختلف جو ان سے تھے تصادم، کنفلکٹ جو ان سے ہیں وہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ہوتے رہی ہیں۔ اس کے بعد انجسٹس ٹو دا مسلم ان گورنمنٹ جابس، ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ان سے ہے نا بڑی ڈسکرمنیشن کی گئی کہ ہندوز کو جو ان سے ہے نا وہ ہندوز کو جو ان سے ہے نا وہ پیورٹی کی دی جاتی تھی، یعنی کہ کوئی ایکول ریپریزنٹیشن مسلمس اور ہندوز کے درمیان نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑا مسلمس کو۔ اس کے بعد ڈس رسپیکٹ آف موسک،
اب جب ایک تو جو ہے نا وہ نماز جب بھی اذان ہوتی تھی اس پر جو ہے نا کچھ پابندیاں بھی لگائی گئی کچھ ایریاز میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جب بھی مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے تو مسجدوں کے باہر جو ہے نا وہ ہندوز کچھ شور شرابہ جو ہے نا وہ کرنا سٹارٹ کر دیتے تھے، جو کہ ایک مسلمانوں کا جو سا ہے عقیدے میں مداخلت کی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کلچرل پریشر بھی برداشت کرنا پڑا، ظاہری سی بات ہے کچھ ایسی چیزیں جو ان سے ہیں وہ مسلمانوں پر جو ہے نا بین کر دی گئی جو کہ ان کا کلچر کا حصہ تھا، جیسے لینگویج۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ السلام علیکم کہتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے مسلمان، اس کی جگہ پر ایک نیا ورڈ انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہندو گورنمنٹ کی جانب سے، وہ تھا آداب عرض، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک کلچرل پریشر جو ہے نا وہ بن گیا تھا، اوکے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوئے تھے جس کی وجہ سے کانگریس نے جو ہے نا وہ اپنی منسٹری سے ریزائن کر دیا تھا۔ تو جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ سب جانتے ہیں کہ 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئی، جس میں برٹش جو ہے وہ جرمنی کے خلاف تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انڈیا کی گورنمنٹ سے اپیل کی، تمام پولیٹیکل پارٹی سے اپیل کی کہ وہ ہمارا اس مشکل وقت میں ساتھ دے، کیونکہ انہوں نے انڈیا کو بھی ساتھ میں شامل کیا ہوا تھا وار میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر یہ تھا کہ ظاہر سی بات جو کانگریس جو ان سے تھی وہ بڑی چلاک تھی، انہوں نے کچھ ڈیمانڈز رکھی کہ جب تک یہ ڈیمانڈ ایکسیپٹ نہیں ہوں گی تب تک جو ان سے ہے نا وہ انڈیا کوئی ہیلپ نہیں کرے گا برٹش میں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی ڈائریکٹلی ہیلپ نہیں کرے گا، کوئی یعنی کہ کنسیڈریشن نہیں کرے گا۔ تو کانگریس نے کیا کیا کہ کچھ آبجیکٹیو رکھے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو برٹش بتائے ہمیں، برٹش گورنمنٹ بتائے ہمیں کہ آبجیکٹیو کیا ہے دراصل وار کے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمیں یہ ہمیں جو ہے نا اس چیز کا وہ دے کہ ڈرافٹ کریں کانسٹیٹیوشن ہم خود اپنا، ٹھیک ہے جی۔ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ زیادہ تر اختیارات اور سارا کا سارا نظام جو ہے نا وہ خود جو ہے نا انڈین نیشنل کانگریس جو ہے نا سنبھال لے۔ ظاہر سی بات ہے جب انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بنائے گی تو ظاہر سی بات ہے اس نے ساری چیزیں ویسے ہی رکھنی ہیں جیسے کہ وہ چاہیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد the member of Australia executive council should be only those who enjoy the support of centralists۔ اب اسرائیل کی نا ایک ایگزیکٹو کونسل ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس وقت میں تو اس کے جو ممبر ہوتے تھے تو وہ چاہتے تھے وہ انڈین نیشنل کانگریس یہ چاہتی تھی اس کے جو ممبر ہیں وہ مرکزی حمایت کے حامل ہوں، ٹھیک ہے، وہ جتنے بھی ممبر ہیں وہ انڈیا سے ہی چوز کیے جائیں، تو اس کی انڈیا سے سپورٹ ہو، مطلب کہ اس میں زیادہ تر بندے ایسے شامل کیے جائیں جو انڈین سپورٹ رکھتے ہوں، ٹھیک ہے، انڈیا سے کولیکٹ کیے جائیں۔ اس کے بعد ایکسیپٹنس آف دس ڈیمانڈ ہے مین ٹو بی ٹرانسفر آف پاور۔ اب یعنی کہ جب اگر یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے برٹش انڈیا تو اس کا ظاہر سی مطلب ہے کہ کچھ پاور اختیارات جو ان سے ہیں نا وہ کانگریس کو منتقل ہو جانے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ صاف صاف انکار کر دیا برٹش وسرائے نے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ان سے ہے نا وہ دونوں پارٹیز کو ایکول ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ایک تو منع کر دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، ہم آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں اس حوالے سے مانیں گے۔ تو برٹش تو کانگریس جو ان سے تھی کانگریس منسٹری جو تھی انہوں نے ریزائن کر دیا ٹوٹلی، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی ڈے آف ڈیلیورنس۔ اب اس کا مطلب ہے نجات کا دن۔ جیسے ہی کانگریس منسٹری نے ریزائن کیا تو قائد اعظم نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ نجات کا دن منائیں، اللہ پاک کے آگے جو ہے نا وہ شکر کریں کہ ہماری جو ہے نا ان کانگریس سے نجات مل گئی ہے، ہمیں اس سے جان چھوٹ گئی ہے ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے قائد اعظم نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ جو ہے نا وہ نجات کا دن منائیں، اللہ پاک کے آگے جو ہے نا وہ شکر ادا کریں کہ ہماری جو ہے نا ان سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پیپر میں کوشچن اس طرح آنا ہے کہ آپ بتائیں کہ کس طرح جو ہے نا یہ چیز ثابت ہوئی کہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی بہت زیادہ شدید قسم کی ضرورت ہے۔ تو اس نے بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا کانگریس منسٹری نے۔ تو پیپر میں کوشچن اس طرح آنا ہے کہ وہ بتائیں کہ کس طرح پاتھ وے بنایا، کہ کس طرح راستہ بنایا، کس طرح اس بات کو کلیئر کیا کانگریس منسٹریز نے کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ جو ہے نا وہ ملک بنانا چاہیے، ایک علیحدہ ملک کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ رکھنی چاہیے۔ تو کانگریس منسٹری نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن سب سے پہلے تو وہ کانگریس نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنے میں۔ ایک تو یہ جتنے بھی پہلے آپ کو یہ بتائی ہیں وہ ساری کی ساری یہی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ لکھ دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے کہ کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جنہوں نے جو ہے نا مختلف پارٹیز کو سپورٹ کیا،
मुख्तलिफ पार्टीज़ को सपोर्ट किया, उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कांग्रेस को भी सपोर्ट किया। तो इस तरह बजाय मुस्लिम लीग को वोट देने के उन्होंने जो है वो डिवाइड हो गए। तो मुसलमानों को जो है वो एक एहसास हुआ, हमें जो है वो यूनाइट होना चाहिए एक पार्टी की तरफ, ठीक है? और हमें सब मिलकर जो है वो एक कोशिश करनी चाहिए, एक पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो जो है आगे जाकर हमारा जो है सेपरेट होमलैंड हो, जहाँ पर जो है मुसलमानों का सेपरेट होमलैंड हो। ठीक है? तो ये 2 वजूहात हैं बेसिकली। फर्स्ट वजूहात में पहले आपने वो सारी लिख देनी है जो सी इल्श जस्ट उनका जो है हेडिंग्स लिख देनी है, जो कि मैंने पीछे आपको बताए हैं कि क्या-क्या कार्रवाइयाँ मुसलमानों के खिलाफ की गई हैं। तो इसके बाद जो है वो कोशिशें तेज़ कर दी गई कि हमने जो है सेपरेट होमलैंड लेना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो काइंडली आप सबसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि लेक्चर रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम जो है इन्वेस्ट होता है। तो आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।